بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مصر میں جلا وطن کیے گئے فلسطینی قیدیوں کو آباد کرنے کے لیے جن ممالک پر غور کیا جا رہا ہے دوستو، ان میں قطر، ترکیہ اور ملیشیا کے علاوہ پاکستان بھی شامل ہے۔ حماس نے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر قیدی غزہ اور مغربی کنارے واپس چلے گئے ہیں، تاہم 154 فلسطینی سابق قیدیوں کو جلا وطن کر کے بسوں کے ذریعے مصر بھیج دیا گیا ہے، جہاں اس کی حکومت نے انہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا ہوا ہے، جہاں سے وہ اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ یاد رہے دوستو کہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات ہیں اور اس نے قیدیوں کے تبادلے میں کلیدی ثالثی کردار ادا کیا ہے، جبکہ جنگ بندی کے پچھلے معاہدوں کے دوران بھی ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو اسی طرح کے تبادلوں کے ذریعے رہا کیا گیا تھا۔ مصر نے سب سے پہلے ان قیدیوں میں سے 150 کو جنوری میں قبول کیا تھا، اور 8 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ان میں سے زیادہ تر اب بھی اسی ہوٹل میں مقید ہیں۔ ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا۔ مصر میں موجود یہ تمام افراد دوستو اسرائیلی فوجی عدالتوں میں مزاحمتی تنظیموں کی رکنیت رکھنے کے الزامات میں عمر قید کی سزا پا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجی عدالتوں کے اس فیصلے پر بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی عدالتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عدالتیں دراصل قبضے کے نظام کا حصہ ہے اور فلسطینیوں کو منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حقوق بھی فراہم نہیں کرتی۔ مصر میں موجود ان فلسطینی سابق قیدیوں کو اب نئے مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے پاس نقل و حرکت کی آزادی نہیں ہے، کام کے اجازت نامے نہیں ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، جبکہ مصری حکومت نے اب تک ان کی قانونی حیثیت کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ 45 سالہ مراد ابو الرب پر 2006 میں الفتح سے وابستہ تنظیم الاقصی شہداء بریگیڈ کے ایک آپریشن کے دوران 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی عرب ملک ہمیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم 20 سال سے اپنے خاندانوں سے جدا تھے اور اب بھی غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں مصر میں آ کر بھی کچھ نہیں بدلا۔ میں اب بھی اپنی ماں یا بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتا۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا میری چھوٹی بہن 15 سال کی تھی، اور جب میں نے اسے ویڈیو کال پر دیکھا تو میں نے اسے پہچانا تک نہیں، وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ اپنی 19 سالہ قید کے دوران ابو الرب کو 8 مختلف اسرائیلی جیلوں میں منتقل کیا گیا، اور وہ کسی ایک جیل میں چند مہینوں سے زیادہ نہیں رہے۔ ایک اور قیدی جو اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کے الزام میں 22 سال اسرائیلی جیلوں میں قید رہا، جس پر پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین سے وابستگی کا الزام تھا، اس نے اپنی رہائی سے قبل لمحات کو سب سے اذیت ناک قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ درجنوں قیدیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، ہمیں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر گھنٹوں بٹھایا گیا، پھر زمین پر منہ کے بل لٹا دیا گیا اور ہاتھ باندھ دیے گئے۔ 50 سالہ محمود الارضا، جنہیں مارنے اور اسلامی جہاد تنظیم سے وابستگی کے الزام میں قید کیا گیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ قید کے آخری 2 سال ان کی زندگی کے سب سے بدترین سال تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر مار پیٹ اور تضحیک کی جاتی تھی۔ فلسطین اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تقریباً 11,000 فلسطینی اب بھی اسرائیلی قید میں ہے، جن پر تنازع سے متعلق الزامات عائد ہیں، جبکہ ان کی ممکنہ آباد کاری کے حوالے سے پاکستان جیسے ممالک میں بات چیت جاری ہے۔ حسن عبد ربو نے بتایا کہ یہ تمام افراد اب بھی مصر میں مقیم ہے اور ان کے قیام کے اخراجات قطر برداشت کر رہا ہے۔ حماس سمیت اہم فلسطینی سیاسی جماعتوں نے جنگ کے بعد غزہ کے انتظامات ایک آزاد ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مصر میں ہونے والے ایک اجلاس میں کہا گیا ہے کہ تمام گروپوں نے فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کا انتظام ایک عارضی فلسطینی کمیٹی کو سونپا جائے گا،
جو ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ یہ کمیٹی عرب برادر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے روزمرہ زندگی اور بنیادی خدمات کے امور کی نگرانی کرے گی۔ حماس دوستو، جس نے 2007 میں غزہ کا کنٹرول سنبھالا تھا، پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ وہ جنگ کے بعد کے غزہ پر حکومت نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس نے اپنے جان بازوں کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں لوگ اب بھی اپنے تباہ شدہ گھروں تک واپس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں پر اب بھی اسرائیلی افواج کا قبضہ ہے، جو خطرناک زون سے آگے واقع ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کی غزہ میں فوجی حملوں کے نتیجے میں 68,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر اور بھوکے ہیں اور زخمی بھی ہیں۔ اور یہ بھی دوستو یاد رکھیں کہ بزدل دشمن نے خواتین اور بچوں پر زیادہ حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو فورس کی تشکیل پر ویٹو کا حق حاصل ہوگا جو غزہ میں تعینات کی جائے گی، یعنی ترکیہ، انڈونیشیا یا پاکستان کی فورس پر اسرائیل کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے ترکیہ کی شرکت پر اعتراض ظاہر کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کئی ممالک نے فورس میں حصہ لینے کی پیشکش کی ہے، لیکن یقینی طور پر یہ صرف وہ ممالک ہوں گے جن پر اسرائیل کو اعتماد ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ایران جیسے ملک کو وہاں تعینات کر دیں۔ اسرائیل کو ترکیہ پر اعتراض ہے، لیکن دوستو یاد رہے کہ ترکیہ جو نیٹو کا رکن بھی ہے اور خطے کی سب سے طاقتور مسلم فوجوں میں سے ایک ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا مسلم اکثریتی ملک بھی ہے۔ اسرائیل کو اعتراض ہے کہ صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ نے حماس کے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا تھا۔ بہرحال حماس نے کہا ہے کہ اسے مصر، قطر اور ترکیہ جیسے ثالثوں کی جانب سے واضح ضمانتیں ملی ہیں کہ جنگ مؤثر طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بھارت اور افغانستان کے آبی گٹھ جوڑ کے پیش نظر پاکستان نے آبی دفاع اور خود مختاری کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ معرکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنانا شروع کر دیا ہے۔ افغان طالبان رجیم اور بھارت کے درمیان بڑھتے تعلقات پاکستان مخالف عزائم کو واضح کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے طالبان رجیم کو 1 ارب امریکی ڈالر مالی امداد کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ دوستو یاد رہے کہ بھارت کی عوام بھوکے مر رہی ہے۔ بھارت افغان رجیم کو مالی اور ٹیکنیکی معاونت فراہم کر کے مختلف ڈیمز تعمیر کروا رہا ہے۔ یہ تمام ڈیم پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے، پانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی افغان منصوبے کا ہدف پاکستان کے آبی نظام کو مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے روکنا ہے۔ بھارت نے پہلے ہی سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل کر کے پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی آبی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت اب افغانستان میں ڈیموں کی تعمیر کے ذریعے دریائے کابل کے بیسن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دریائے کابل سے پاکستان کو سالانہ اوسطاً 16.5 ملین ایکڑ فٹ یعنی MAF پانی حاصل ہوتا ہے۔ پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ جیسے اضلاع میں گندم، مکئی اور گنے کی پیداوار براہ راست اسی پانی پر منحصر ہے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف رکھتا ہے، کیونکہ دوستو پانی پاکستان کی سلامتی، زراعت اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسی بھی ملک کو اس پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمران خان کا ٹوئٹر اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر لی۔ یاد رہے دوستو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے، جبکہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹنڈنٹ جیل سمیت دیگر فریقین سے بھی عدالت نے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست میں عمران خان کی غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت سے عمران خان کے دوران قید ایکس اکاؤنٹ یعنی ٹوئٹر اکاؤنٹ سے مبینہ انتشاری پوسٹیں ہٹانے اور پھیلانے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔
اپنے اشتعال انگیز اور متنازع بیانات کے لیے معروف غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے وزیر داخلہ اور سلامتی ایتمار بن گویر نے ایک بار پھر غزہ کے بچوں پر فائرنگ کرنے کی حمایت کی ہے۔ کابینہ اجلاس کے دوران اسرائیلی فوج کے نائب سربراہ نے کہا تھا کہ فوجی صرف ان بالغ مشتبہ افراد پر گولی چلاتے ہیں جو سرحد کے قریب آتے ہیں، نہ کہ ان بچوں پر جو گدھے پر سوار ہوتے ہیں۔ ان پر ایتمار بن گویر نے مذاقی لہجے میں سوال کیا کہ آخر گدھے پر سوار بچے پر گولی چلانے میں کیا برائی ہے؟ اجلاس میں موجود دیگر اسرائیلی وزراء نے بھی دوستوں فلسطینی بچوں کی جان کے بارے میں طنز سے گفتگو کی۔ وزیر داؤد امسالم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ پہلے کس پر فائر کریں، بچے پر یا گدھے پر؟ اسی دوران وزیر داخلہ اسرائیل نے کہا کہ جو کوئی بھی دیوار کے قریب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستوں کہ بن گویر نے اس طرح کے انتہا پسندانہ اور نفرت انگیز بیانات دیے ہوں۔ دوستو، یہ سب لوگ کسی پر بھی گولی چلائیں لیکن حماس کے مجاہدین سیدھی ان کے باپوں پر، ان کے باپ کے کن پٹی پر گولی چلائیں گے اور ان سب کو ڈوگ کی موت ماریں گے۔ روس میدان جنگ میں اپنی سازگار صورتحال کے باوجود جنگ بندی کو قبول کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اس حقیقت سے دوستو ایسا لگتا ہے کہ روس کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روس اس معاملے میں جنگ بندی کو ایک ناکافی اور یہاں تک کہ دھوکہ دہی کے اقدام کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ صرف جنگ بندی نہیں، ایک مکمل اور دیرپا معاہدہ ہونا چاہیے۔ روسی عدم اعتماد کا ایک حصہ صدر ٹرمپ کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران صدر ٹرمپ نے دکھایا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی یہ خصوصیت غزہ کی جنگ، ایران سے جوہری مذاکرات، تجارتی جنگ خاص طور پر چائنا کے ساتھ اور روس یوکرین جنگ سے متعلق مسائل میں اچھی طرح سے ظاہر ہو چکی ہے۔ روس موجودہ بین الاقوامی منظرنامے کو ایک نئی ترتیب کے طور پر دیکھتا ہے۔ صدر پوٹن کا خیال ہے کہ اس وقت تبدیلیاں بہت تیزی سے انجام پا رہی ہیں۔ یہ بات دوستو اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ روس امریکہ اور خود ٹرمپ کی بیان بازی پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتا۔ روس موجودہ بین الاقوامی نظام کو کمزور ہوتے دیکھتا ہے اور اپنی قومی مفادات کے زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے امریکہ کے ساتھ کشیدگی سے خوفزدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس چائنا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعاون کو بھی بڑھا رہا ہے۔ چائنا اور روس کا گیس کا اہم معاہدہ پاور سائبیریا 2 جو کہ کافی عرصے سے التوا کا شکار تھا، صدر پوٹن کے حالیہ دورہ چائنا کے دوران اس کو حتمی شکل دے دی گئی اور اس پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس نے یورپ میں مغرب اور امریکہ کو جنگ میں شامل رکھنے کے لیے آپس میں واضح تقسیم بندی کر رکھی ہے، گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور مغرب یوکرین کے معاملے سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ چائنا پر قابو پانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز کر دیں گے۔ اس لیے چائنا کے لیے یہ زیادہ موضوع ہے کہ روس یوکرین کشیدگی اور چیلنج ختم نہ ہو۔ روس کا امریکہ کے ساتھ یہ کھیل ایک اچھی مثال ہے۔ چائنا اس سے استفادہ کرے گا تاکہ نیو آرڈر کی تشکیل کا عمل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ زیادہ تر بین الاقوامی کھلاڑی دوستوں نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد پر اپنے رویے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کو مضبوط کرنے کے کسی بھی عمل میں شریک نہ ہوا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل نے مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ نشست کی، جس میں عبدالولی خان یونیورسٹی وغیرہ بھی شامل تھیں۔ اس دوران معرکہ حق اور حالیہ پاک افغان کشیدگی سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ دوحہ میں جن سے بات کر رہے تھے وہ سارے پاکستان میں جوان ہوئے۔
سمجھ نہیں آتا کہ اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ افغانستان ہمارے خلاف بھارت کی پروکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کہنا ہے کہ افغان مہاجرین نے روزگار اور کاروبار پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اخوت کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ رہیں۔ پچھلے 4-5 روز سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ اگر مذاکرات سے معاملہ طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔